یہ درخت ہے، یہ نہریں ہیں، یہ قلعے ہیں، یہ گھر ہے، یہ حوران ہے، یہ کوثر ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ تصویر ہے، پہلے ہم نے گڑھا بنا لیا تاکہ بنی آدم اگر پوچھے جنت ہے یا نہیں تو ان کی زبان بند ہو جائے۔ اب بنی آدم جنت کا انکار نہیں کر سکتے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے یہاں جس نے جنت دیکھی ہے پر انکار نہیں کر سکتے۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ ارے بھائی کوئی گواہ ہے یہاں، کوئی آئی وٹنس ہے یہاں جس نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں نا، آئی وٹنس نہیں ہے پر گواہی سب دیں گے جنت ہے۔ کیوں؟ جب گواہی تو وہ دے گا نا جو آئی وٹنس ہے۔ اسے ہی کہا جاتا ہے تائیدی گواہی۔ اگر سمجھ گئے تو یہ بڑا نازک سمجھ رہا ہے۔ اسے ہی کہا جاتا ہے تائیدی گواہی۔ تائیدی گواہی جاتے ہیں نا، کسی کوئی اتنا سچا ہو کہ جس کی گواہی کو اپنی گواہی بنا لیا جائے، اسے کہا جاتا ہے تائیدی گواہی۔ ہماری نظروں میں آدم اتنے سچے ہیں کہ ہم نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی بنا کر کہا کہ جنت ہے۔ ذرا نازک سے مرحلے سے گزرنا، تائیدی گواہی میں ایک مثال اور پیش کر دوں، آخری نتیجہ ہوگا۔ ہم یہاں سب بیٹھ کر ہم نے پوری امت مسلمہ اپنے کلمے میں شہادت میں اپنی تائیدی گواہی دیتی ہے۔ میرے استاد یہاں تشریف فرما ہے، جن کی موجودگی میرے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ جتنے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں سب تائیدی گواہی دے رہے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ پانچوں مؤذن اپنی اذانوں میں گواہی دے رہا ہے، مسلمان اپنے کلمے میں اپنی نماز میں گواہی دے رہا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ جبکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ کہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور آپ وٹنس بن رہے ہیں، آپ گواہ بن رہے ہو۔ گواہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جاؤ امت مسلمہ سے پوچھو، جاؤ اور جا کے پوچھو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا؟ تو کہیں گے نہیں دیکھا، تو گواہ کیوں بن گئے؟ کہ حضور یہ تائیدی گواہی ہے، کسی کی گواہی کو ہم نے اپنی گواہی بنایا۔ ارے آپ نے وہ نہیں کیا ہے، کسی کی گواہی کو تم جائیے پوچھئے تم نے کیوں گواہی اپنی بنا لی؟ کہ ہم سے عالموں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے، عالموں کی گواہی کو ہم نے اپنی گواہی بنایا۔ عالموں سے پوچھو تو کہیں گے بچے کتابوں نے کہا، کتابوں سے پوچھو کہ تم کیوں گواہ بن گئی؟ کیا بچے کو پوچھتے ہو؟ مصنفوں سے پوچھو، مصنفوں اور مورخ کے پاس گئے، کیا تم نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا، تو گواہ کیوں بن گئے؟ کیا راوی سے پوچھو، روایت آئی تھی، راوی سے پوچھا گیا کہ تم نے محمد پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، تو گواہ کیوں بن گئے؟ کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ دعوت النشیرہ میں ایک 10 برس کے بچے نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بچے نے ایک جملہ میں یہاں روک کر کہہ دوں، دعوت النشیرہ میدان میں تو نہیں ہوئی یہ دعوت، گھر کے اندر ہوئی نا، 4 دیواریوں کے بیچ کتنے افراد موجود تھے دعوت النشیرہ میں؟ یہ تو اسلام کی سب سے پہلی دعوت تھی۔ کچھ پوچھنے کا حق تو ہمارا بھی بنتا ہے۔ میں کتنے لوگ تھے دعوت النشیرہ میں؟ 40 لوگ، 40 لوگوں کو موجود ہے بند کمرے۔ کمال ہے مسلمان، جو گواہی علی نے بند کمرے 40 لوگوں کے سامنے دی، اس کے 2 ارب گواہ بن گئے۔ ارے نہیں، آپ نے وہ کیا ہے بھائی، جو گواہی علی نے بند کمرے میں 40 لوگوں کے بیچ میں دی، اس کے 2 ارب گواہ بن گئے، اور جو گواہی نبی نے غدیر میں میدان میں 1.25 لاکھ کے میں دیا گئے، اس کے کتنے گواہ بن کر نظر آ رہے ہیں؟ یہ سکندری بھی ہے۔ لہذا آدم کی زندگی آخری نتیجہ مجلس تمام ہوئی۔ دیکھیں، مجھے بار بار جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں، انسان کو نیند آتی ہے، یہ فطرت ہے انسان کے، اس پہ غلبہ نہیں ہے کسی کا۔ نیند کا غلبہ سب پر ہوتا ہے، نیند پر انسان کا غلبہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی فطرت ہے۔ نیند انسان کو آتی ہی جب ہے جب اسے سکون ملتا ہے۔
جب اسے آرام ملتا ہے، جب اسے چین ملتا ہے، تو سونے والوں کو ڈسٹرب نہ کیا کرو، وہ تو گواہی دے رہے ہیں اب ہم آرام کی جگہ آ گئے، اب ہم سکون کی جگہ آ گئے۔ اور میں اپنی چھوٹی سی زندگی کے تجربے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہر طرح کا سفر کرنا میسر ہوا، ٹانگے گھوڑے سے لے کر اور ایروپلین تک کا سفر کیا، ہر سفر میں میں خود بھی سویا ہوں، میں نے سوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مرحلے میں میں نے آدمی کو سوتے ہوئے دیکھا، کبھی دائیں گرتے ہوئے دیکھا، کبھی بائیں گرتے ہوئے دیکھا۔ بڑھ سے زیادہ واحد مقام ہے جہاں سونے والا بھی سر اٹھا کے سو رہا ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے؟ پر یا تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنتے رہے تو سو رہا ہے، سونے سے کوہنیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا انسان ہو رہا ہے۔ تو سنیے، حضرت آدم نے 2 مرحلوں میں زندگی گزاری، 2 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ ہے جنت کا، اب اس سے بحث نہیں کتنے دن کتنے گھنٹے، پر مرحلہ پہلا کیا ہے؟ جنت کا۔ اور اس میں بھی ایک قید لگائی گئی، لا تقرب، اس شجر کے قریب نہ جانا، تو قربت کی قید لگائی گئی۔ اب مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ شجر کس چیز کا تھا، یہ بات کے مسئلے ہیں، لیکن قید لگائی گئی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اس سے پہلے جب جنت آدم جب جنت میں گئے، اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ میں تلخ نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے تو اللہ شیطان کو کافر کہہ چکا ہے، آدم کو جنت میں بھیجنے سے پہلے کہہ چکا ہے کان من الکافرین۔ آدم کو جنت میں بھیجنے سے پہلے شیطان کو رجیم کہہ چکا ہے، لعین کہہ چکا ہے، لعنت بھیج چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کسی نہ کسی کے ذریعے بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ اور نہیں کر رہے، کافر ہے شیطان، لعنتی ہے، مردود ہے، لیکن پھر بھی داخل ہو گیا۔ اللہ کی رضا سے داخل نہیں ہوا، اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی کافر جنت میں آئے، اور یہ اپنے جبر میں داخل ہو گئے۔ اس دن سے اللہ نے کچھ فرشتے ایسے خلق کیے کہ جب بھی شیطان جنت کی طرف جاتا تھا تو یہ فرشتے اس پر آگ کے ڈھیلے مارتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جبرن اگر کسی کی پراپرٹی میں داخل ہو، نہیں آپ سمجھے بھائی، میں اگر لفظ پہنچا سکوں تو میں یوں کہتا، میں جملہ کہتا ہوں، جنت کی تعارف کرائے آپ، جنت کیا ہے؟ ساری دنیا مل کے تعارف نہیں کرا سکتی، بس ایک تعارف، آل محمد کی ملکیت کا نام ہے جنت۔ آپ غور نہیں کر رہے، اب اگر کوئی شیطان زبردستی آل محمد کی پراپرٹی میں داخل ہو جائے تو اللہ قیامت تک کے لیے اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں؟ لہٰذا یہ داخل تو ہو گیا، اور اب اس سے بھی بحث نہیں کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر گیا یا مور کے پنجوں میں بیٹھ کر گیا، سواری پہ ڈیبیٹ کرنا یا سواری کو بہانہ بنانا ہماری فطرتوں میں ہے بھی نہیں۔ لہٰذا اس نے وہ کام کر دیا جس کام سے آدم کو روکا گیا تھا، اس نے جناب حوا کے ذریعے اٹھا کر دیا، اور اب حکم آیا فاہبطوا، امر کا سیدھا ہے، جمع کا سیدھا ہے، اس کے معنی ہے اترو۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جنت جو ہے کسی بلند مقام پر، اترا ہمیشہ بلندی سے جاتا ہے، جنت کسی قائل مقام پہ تو نہیں ہے، کسی بلند مقام پہ، تبھی اللہ کہہ رہا فاہبطوا، تینوں یہاں سے اترو، آدم آپ بھی، شیطان تو بھی، اور حوا۔ اب چونکہ اللہ نے آدم کو شیطان کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیا، بڑے ناتو سے مرحلے پر موضوع سے مربوط کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آدم نے 2 مرحلوں میں زندگی گزاری، پہلا مرحلہ جنت، دوسرا مرحلہ نبی نے 2 مرحلوں میں زندگی گزاری، پہلا مرحلہ مکہ، دوسرا مرحلہ مدینہ۔ نبی کا پہلا وطن کون سا ہے؟ یہ تو بڑا بیسک سا سوال ہے، پہلا وطن مکہ، دوسرا وطن مدینہ۔ آدم کا پہلا وطن ہے جنت، دوسرا وطن زمین۔ ذرا سنیے، آدم اپنے پہلے وطن سے چلے، ساتھ میں شیطان ہے، آدم اپنے دوسرے وطن پہ پہنچے، ساتھ میں شیطان ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے تو آپ سلامت ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا گساکی کے ساتھ پڑھا یا اور لفظوں کا
शैतान ने छोड़ा। नबी अपने दूसरे वतन पहुंचे, साथ में शैतान पहुंचा। एक लफ्ज़ और रख दूं आसान करने के लिए, आदम ने अपने पहले वतन से हिजरत की, साथ में शैतान ने की। आदम अपने दूसरे वतन तक ना पहुंचे, साथ में शैतान पहुंचा। इस हिजरत का कमाल ये रहा कि आदम आदम रहा, शैतान शैतान रहा। मैं कहना ये चाहूं, नबी के साथ हिजरत करने से शैतान मुसलमान नहीं हो जाता। शैतान ही रहता है, नबी ही रहता है। लिहाजा आदम ने अपने पहले वतन से हिजरत की और अब इस रुए जमीन पर आना आखिरी मंजिल यही रब्ते मसाइल है। और इस मंजिल पर आने के बाद, दूसरे वतन पर पहुंचने के बाद अल्लाह ने दो चांद से बेटे अता किए और ये तबलीग है, इसे उसने तबलीग भी कहते हैं। सारी कायनात में 4 लोग, 2 माँ बाप, 2 बेटे, तीसरा दूसरा कोई कबीला नहीं, कबीला छोड़िए कोई दूसरा खानदान नहीं, कोई दूसरी बिरादरी नहीं, है ना। अब इन 4 लोगों में कुछ ऐसा हुआ कि इनमें से एक ने एक का कत्ल कर दिया, है ना। कितने अफराद बचे? 3 बचे, है ना। और जरा सुनिए, एक ही मर्डर में कायनात की 25% आबादी और 75 आबादी, एक ही मर्डर में 25% खत्म और 75 आबादी। कितने अफराद हैं? 3। मैं ये जुमला तबलीग में कह रहा हूँ, कोई दूसरी बिरादरी तो नहीं थी, कोई दूसरा कबीला, कोई दूसरा हसब नसब, बिरादरी है, खानदान है, हसब नसब है, दलिहान दलिहान है, एक है ना, सब कुछ एक ही है ना। आदमी कितने हैं? 3। अब 3 आदमियों में 2 पार्टियां हो गई। आदमी कितने? 3 पार्टी, 2। एक खानदान में 2 पार्टी, एक नसब नसब में 2 पार्टी, एक बिरादरी में 2 पार्टी, एक मजहब में 2 पार्टी, 3 आदमी और पार्टी। जाओ पूछो उम्मत मुसलमान से कि ये खानदान में 2 पार्टियां क्यों हो गई? 3 आदमियों में 2 पार्टियां। उम्मत मुसलमान से लेकर और यहाँ तक जितने बैठे हैं सभी के जवाब देंगे बस, चूंकि इनमें से एक पार्टी शैतान के शिकंजे में थी। आप गौर नहीं कर रहे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो खानदान ही का जो टूट जाए, वो बिरादरी ही का जो बन जाए, इनमें से एक पार्टी किसके शिकंजे में है? तो ये तो इब्तदा इंसानियत में क्लियर हो गया था। अगर एक इबादत खाने में, एक जुलूस में, एक बिरादरी में, एक खानदान में, एक नस्ल में सब में अगर 2 पार्टियां नजर आए तो समझ लेना कोई एक ऐसी है जो शैतान के शिकंजे में। वरना हुजूर क्या मतलब है कि खानदान बन जाए, जाए बिखर जाए, है ना। कोई तो है जो शैतान के शिकंजे में पूरी तरह से आ चुका है। लेकिन मैं जो जवाब देना चाहता हूँ, कहा कि जब कत्ल किया तो एक भाई दूसरे भाई का जनाजा कांधे पे उठाए देता, यह है कि नहीं? अब तक किसी तक दफन होते हुए किसी को देखा ही नहीं, तो जानता ही नहीं कि करना क्या है। एहकाम तदफीन आए, बस जुमला बड़ा नाजुक सा है और बात तमाम है। नबी के एक हदीस का सहारा ले रहा है। फरमाते हैं कि अब ये फरीक़ैन में हदीस मिलती है। फरमाते हैं नबी अगर कोई शख्स मोमिन के जनाजे में शिरकत के लिए, मोमिन के जनाजे में शिरकत के लिए घर से कदम निकाले तो अल्लाह एक कदम के बदले में 70 नेकियां अता करता है ना। और हदीस आगे बढ़ी, कहा कि कोई शख्स अगर मर्द मोमिन के जनाजे को कांधा दे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दे। ये मैं आपको मोमिन के जनाजे की अजमत बता रहा हूँ। अगरचे मासूम का जनाजा तो मासूम का जनाजा, मोमिन के जनाजे की अजमत यह है कि अगर कोई मोमिन के जनाजे को कांधा दे तो अल्लाह उसके सारे गुनाह। हदीस सही है, इस्नाद के साथ मुतवातिर दर्ज है। अब मेरा आपसे सवाल, कायनात के पहले मोमिन का जनाजा, जनाब हाबिल का जनाजा किसके कांधों पर है? काबिल में दफनाया किसने? और नबी की हदीस क्या है?
جو مومن کے جنازے کو کاندھا دے اس کے سارے گناہ، وہ ہے کسی میں ہمت جو کہے قابل بخشا گیا، یا کسی میں ہمت جو ہے کہے نبی کی حدیث جھوٹی ہے، نہ حدیث جھوٹی ہے نہ قابل بخشا گیا. بس یہ دیکھنے کا فرق ہے، نظریے کا فرق ہے. قابل کاندھا نہیں دینا، نہیں، ذرا غور سنیے. یہ لگ رہا ہے کہ قابل کے کاندھوں پہ جنازہ ہے، قابل کاندھا نہیں دے رہا ہے، بلکہ قابل کاندھے کی صورت میں اپنا عیب چھپانا چاہتا ہے. نہیں، شاید لفظ نہیں پہنچا ہے، اپنا جرم چھپانا چاہتا ہے. یہی تو تاریخ میں ہوتا آیا ہے. کچھ لوگوں نے معصوم کے جنازے میں اس لیے بھی شرکت کی تاکہ ہمارے عیب چھپے رہے. قابل کے نے جو کاندھا دیا ہے وہ کاندھا نہیں دے رہا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے اپنا جرم. مطلب اللہ نے اس کی تبلیغ کے لیے کمبوں کو بھیجا، اور اب کمبے ہیں جو لڑتے جھگڑتے ہوئے آئے، اور ایک کمبے نے دوسرے کمبے کو قتل کیا اور کھودا زمین کو، اور قبر کھودی اور دوسرے کمبے کو دفنا دیا. بالکل پریکٹیکل ہوئی باتیں ہیں، آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے. آخری نتیجہ ہے، اور جیسا چاہے آپ سنیں. اللہ نے جتنے بھی ہادی بھیجے، ان ہادی کے صفات میں یہ کمال، ان صفات میں یہ بات ضرور تھی، یا وہ بول کے ہدایت کرتا تھا، یا وہ لکھ کے ہدایت کرتا تھا، یا اسے پڑھ کے ہدایت کی جا سکتی ہے. جیسے کتاب، قرآن، توریت، انجیل، زبور، صحیفے، انہیں پڑھ کے ہدایت کی جا سکتی ہے. اللہ نے اولیاء، اوصیاء، انبیاء اور رسول بھیجے، یہ بول کے بھی ہدایت کرتے تھے، یہ لکھ کے بھی ہدایت کرتے تھے. کعبہ کائنات کا پہلا ایسا ہادی تھا جو نہ بول سکتا تھا، نہ اس نے کچھ لکھا، اور نہ اس کے پروں پر کچھ لکھا ہوا تھا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں تھیوری نہیں کی، صرف پریکٹیکل. ذرا سنیے، ایسا تو نہیں کہ کعبے نے کان میں آ کے کچھ بتایا ہو، یا اپنی منکار سے زمین پہ کوئی مسئلہ لکھ دیا ہو، یا اس کے پروں پہ کچھ لکھا ہوا اور نہ لکھا ہوا ہے. نہ زبان سے کچھ کہا، نہ منکار سے کچھ لکھا، صرف دکھایا. جملہ پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. عجیب قاتل ہے قابل، کوے کا دکھانا اچھا لگا تو مان لیا. ارے نہیں، آپ نے اور کیا بھائی، کوے کا دکھانا اچھا لگا تو مان لیا. یہ عجیب مسلمان تھے، رسول دکھانا بھی رہا، بتانا بھی رہا. تھیوری بھی ہو رہی تھی اور پریکٹیکل بھی ہو رہا تھا. اب دکھانا اس لیے لازمی تھا تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے ہم دیکھ نہ سکے اعلان کس کے لیے. اور یہی دکھانا ہے زمین کربلا. جانتے حسین بھی ہے کہ شہادت کی فہرست میں شہزادے کا نام ہے، لیکن ایک جملہ میں شہزادے کی فضیلت کہتا چلے. جنگ و جدال تو زمانے میں کربلا سے پہلے بھی ہوئی، کربلا کے بعد بھی. پھر مظلومیت کیوں کہا، کربلا کو کیوں کہا جاتا؟ سنیے، جب کسی دو گروہ میں اس کے میں صرف مثال میں نہ کچھ سچ ہوتا ہے نہ جھوٹ، بس ایک نتیجہ قائم کرنا ہے. جب کوئی دو گروہ میں معاہدہ ہو تو تحریر لکھی جائے، صلح لکھی جائے. اگر صلح تمام شرائط لکھے گئے تو اس صلح نامے کی ویلیو جب تک نہیں ہوتی جب تک اس پہ مہر نہ لگ جائے. مہر ہوتی ہے، اور مہر وجود میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس پورے کاغذ میں. آپ اور نہیں کر رہے ہیں، سارا تحریر کا عرض، سارے اس کاغذ کا عرض تحریر لے لیتی ہے، لیکن جب تک اس پہ مہر نہ آ جائے وہ تحریر ویلیو نہیں لگتی. حسین کی مظلومیت کی مہر کا نام ہے علی اصغر، اور میں اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا. صاحب کی انتہا پہ آ کر کہہ رہا ہوں، اسی قربانی نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا. یہ جہاد نہیں تھا، ظلم، یہ جنگ نہیں تھی. اس لیے کیا کسی جنگ میں شیرخوار بھی نہیں دیے جاتے ہیں؟ اس شہادت نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا. کیا 6 مہینے والے بھی قربان ہوتے ہیں؟
اور امام جس وقت کہتے ہیں نا حل من ناس، مجھے ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو اور احساس کرو کتنا کرب ہوگا امام کے لہجے میں کہ شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ اندازہ کبھی احساس کیجئے گا، فضائل میں کمی رہی ہو، مسائل میں کمی نہ رہے، شہزادے کا گہوارہ برآمد ہوگا، شبیہ گہوارہ برآمد ہوگا، آپ زیادہ سے مشرف ہو گئے۔ دو جملے مظلومیت کے پہلے میں پڑھتا چلوں، سنیں گے شہزادے کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت امام کے حوالے سے، پہلے امام کی مظلومیت کے حوالے سے پڑھوں، ایک جملہ میں پڑھوں گا قیامت کا ہے، مسائل کا جملہ ہے۔ امام حسین جہاں امام ہے وہاں باپ بھی ہے، امامت کے ساتھ ساتھ حسین والد بھی ہے، باپ بھی ہے۔ ذرا احساس کرنا، ایک باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماں باپ، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ہاں ماں میں اظہار محبت کی صفت زیادہ ہوتی ہے، باپ اظہار محبت نہیں کر پاتا، لیکن آپ صاحبان اولاد ہیں۔ میں یہ اپنی فطرت کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی فطرت میں بھی یہ بات شمار ہو۔ جب بچہ سو رہا ہو تو باپ کو بچے پہ بڑا پیار آتا ہے، وہ کبھی سوتے ہوئے بچے کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، کبھی وہ ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، بڑا پیار کا اظہار کرتا ہے نا۔ یہ بات کی فطرت ہے، اللہ نے اس کا نیچر ہی ایسا بنایا۔ جہاں امام ہے، منصب امامت پہ فائز ہے، وہاں باپ بھی ہے۔ ایک باپ پر اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا آیا کہ ایک بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالے اور ایک بیٹے کے کلیجے سے شعبہ تیر نکالے۔ اگر آپ سمجھ گئے، میں جو کیفیت پڑھنا چاہتا ہوں، خدا میرے لفظوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک مجرومیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بس آپ احساس کر لیں گا، ایک گلے سے تیر نکالنا جانتے کتنا تکلیف دے، یہ اسے ایسے بس ذرا سا میری طرف دیکھیے گا، احساس کیجیے گا، جسم سے تیر نکالنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ایک روایت کی طرف متوجہ کروں، جنگ احد، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جسم سے جب تیر کھینچا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس یہ احساس کر لینا۔ جنگ احد جب حفاظت رسالت مان میں علی لڑتے رہے تو ایک تیر علی کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا، اور جب احد سے لوٹ رہے ہیں تو صحابی ہے جو علی کی پنڈلی سے، علی شیر خدا کا نام علی ہے، صحابی اور لوگ اور عزیز و اقربا جب علی کی پنڈلی سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، علی تڑپ جاتے ہیں، اور اتنا تڑپتے ہیں کہ لوگ اپنا ہاتھ تیر سے ہٹا لیتے ہیں۔ جانتے ہیں نبی نے کیا فرمایا؟ جب علی حالت نماز میں، تب اس تیر کو کھینچنا، اس لیے کہ جسم سے تیر نکلتا ہے تو بڑی اذیت ہوتی ہے۔ یہ شیر خدا علی ہے جوان، اور یہ کربلا کا علی جو 6 مہینے والا ہے۔ ذرا سا احساس، بس 2 جملے اگر آپ احساس کر سکے۔ امام نے کہا ادھر حلمی کہا، حلمی ناصریت چھوڑنا، ادھر شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، بس مجلس تمام ہے، اور نفسیاتی روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت امام نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی اور در خیمہ پر آئے اور کہا ربا اس قدر رونے کی وجہ، اب ایک جملہ شہزادی کا ہے، کہتی ہے کہ آقا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا تب سے شہزادہ اپنے آپ کو جھولے میں قرار نہیں دیتا۔ یہ جملہ سمجھے آپ، قرار نہیں دیتا مطلب یہ استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی ہم بار بار نٹھاتے ہیں اور یہ بار بار اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیتا ہے۔ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے یہ جھولے میں قرار نہیں دیتا۔ امام کہتے ہیں لاؤ شہزادے کو میرے حوالے کرو۔ میں روایت کو حذف کر کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، حذف کر رہا ہوں روایت اس لیے کہ مجھے مقتل کی بس 2 روایتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت شہزادے کو امام نے اپنی آغوش میں لیا، وہیں در خیمہ پر ایک 4 سالہ سکینہ حسین کے چہیتی بیٹی دامن پکڑ کر فوراً پوچھتی ہے بابا بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ شہزادی جاتی اب تک جو بھی مقتل میں گیا ہے
کہتی ہے میرے لاڈلی تیرا بھائی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، خود اشکیا سے سوال آپ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی کمسنی کو دیکھ کر اسے سیراب کر دیا جائے۔ امام جس وقت مقتل میں پہنچے اور شہزادے کو ہاتھوں میں لے کر فرمایا کہ اے لعینو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، بچہ 3 دن سے بھوکا پیاسا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے حسین سیراب ہو جائے گا تو وہ کربلا کی جلتی زمین پہ میں شہزادے کو لٹا دے۔ کوئی جواب نہ آیا تو امام نے اپنے ہاتھوں پہ واپس شہزادے کو اٹھایا، ایک 3 بھال کا تیر حرملا میں میں اگر پڑھ سکا تو خدا مجھے ہمت دے، میں شہادت سے گریز کرتے ہوئے بس ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت منون نے تیر چلایا، حرملا منون نے، اللہ واصل جہنم کرے، کہتے ہیں کہ جس وقت منون نے تیر چلایا، تیر شہزادے کے گلے پر لگا، 600واں تیر۔ اب یہ بتانے کی 1000 مرتبہ اپنے مسائل میں سنا ہوگا، 600واں تیر اکثر وحشی جانوروں پہ استعمال کیا جانے والا تیر، 600واں تیر بڑا تھا، بچے کا گلا چھوٹا تھا۔ کہتے کہ تیر گلے کو عبور کرتا ہوا بازو حسین میں بے وقت ہو گیا۔ اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو ذرا سا احساس کرنا، جس وقت شہزادہ باپ کے ہاتھوں میں تھا، جیسے ہی تیر لگا بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خانوادہ آل محمد کے، مسائل میں کبھی نہ رہے۔ یہ زندگی کے آخری ایام ہو سکے یہ حیات پھر موقع دے یا نہ دے۔ شہزادے کی مجلس ہے، 2 مسئلے کہا ہے، ایک کیفیت بیان کر چکا ہے، ایک کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حسین نے ایک ہاتھ سے اصغر کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے تیر پکڑا، یا علی کہاں تیر نکالا مجھے نہیں معلوم، یوں تو حسین زمین کربلا سے ہر ایک لاشا لائے، ہر ایک لاشا خیمے کی طرف لائے، لیکن جو کیفیت ایمان کی اس لاشے میں تھی وہ کسی لاشے میں نہ تھی۔ لاشا آبا کے دامن میں رکھا اور خیموں کا رخ کیا، اور کیفیت یہ ہے کہ کبھی 7 قدم آگے بڑھتے ہیں تو کبھی 7 قدم پیچھے، اور کہتے جاتے انا للہ۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خانوادہ آل محمد کے لیے دیے۔ میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام جس وقت در خیمہ پر لائے، شہزادی سکینہ در خیمہ پہ بھائی کے انتظار میں کھڑی ہے، کہتی ہے بابا کیا بھیا سیراب ہو گیا؟ ایک نواب آیا، اے میری لاڈلی اب روانہ بھائی پانی کا طلبگار نہ رہا۔ کہتے امام نے جس وقت نبا کا دامن ہٹایا، بہن نے بھائی کا گلا دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے۔ مجالس الحسینیہ شہید راہ مجالس الحسینیہ، اور اسی میں کتاب مجالس المومنین، مجالس الحسینیہ اور مجالس المومنین صحیح روایت پڑھ رہا ہوں اگر میں پہنچا سکا، بس یہ آخری روایت ہے۔ انہوں نے لکھا مجالس المومنین میں تو یہ جملہ باقاعدہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب علامہ مسائل پڑھتے تھے اور خصوصاً جب شہزادے کے مسائل پڑھتے تھے تو مومنین سے کہتے تھے اے مومنو، جب شہزادے کے مسائل سنا کرو تو بس یہ تصور کیا کرو کہ 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوگا۔ نہیں اگر یہ احساس ہو گیا تو بس مجلس اسی جملے پہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بس یہ احساس کرو کہ ایک 6 مہینے کے کم سن بچے کا گلا کتنا بڑا ہوگا۔ مومنین جواب دیتے تھے علامہ پھول سا گلا، علامہ معصوم سا گلا، علامہ ننا سا گلا۔ پھر علامہ تڑپ کے کہتے تھے پہلے اس گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا، کیسے امام نے اسے نکالا ہوگا۔ اور پھر تڑپ کے کہتے تھے، اب علامہ تڑپ کر کہتے تھے، کہتے مومنو ذرا سنو، حسین کو دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، حسین کو سپرد خاک ہونے کی بڑی تمنا تھی۔ ہر انسان جانے والا جگہ کی وصیت کرتا ہے، ہمیں فلاں جگہ دفن کر دینا، ہمیں ماں باپ کے پہلو میں دفن کر دینا، پر حسین نے جگہ کی وصیت نہیں کی۔ حسین وصیت کرتے تھے ہمیں دفن کر دینا، ہمیں دفن کر دینا۔ یہ حسین کو سپرد خاک ہونے کی تمنا تھی۔ حتی الامکان کے بنی اسد کے بچوں سے حسین کہہ رہے تھے اے بنی اسد کے بچوں، میں بھی اپنے ہمارا کم سن بچے لایا ہوں، اگر تمہارے